مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير اپنی جگہوں پہ آپ کھڑے ادب کے ساتھ بیٹھے. الحمدللہ اس وقت آپ نے دیکھا تحریک اسلام کے صدر ربانی آل حضرت عثمانی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کندگی علیہ الرحمٰن بارگاہ کے تمام تر فیض و برکات کو لے کر حضور شاہ قمر وحاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین. صدق الله العظيم وصدق مولانا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر والدہ اولاد سے پیارا. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام محمد. آئیے اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مطلب یقین مصطفیٰ رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب یہ درود پیش کریں. قل اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الکرم وآلہ وآلہ وسلم. سلام و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ بھی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجمع میں اگر کوئی 500 روپے پر بکنے والے مخبر جو بنام مسلمان ہوں وہ موجود ہو تو اپنا ریکارڈر آن کر لیں. اور اگر انٹیلیجنس بیورو کے لوگ بھی آئے ہوں، یقیناً آئے ہوں گے، وہ بھی اپنا ریکارڈر آن کر لیں اور ہماری ساری گفتگو کو جہاں چاہیں وہاں پہنچائیں. ہم پوری اجازت دیتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مبارک. حضرات گرامی، آج ہم اور آپ
تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل حضرت مولانا بلال احمد قادری امجدی صاحب دعوت برکات و منالیہ اور حضرت علامہ مفتی عاقب درویش صاحب قادری دعوت برکات و منالیہ کا خطاب سنا۔ مفتی صاحب نے قادیانیت کے حوالے سے جو گفتگو کی، میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2.5 یا 3 سال کا وقفہ ہوگا، مجھے بھیونڈی کے کچھ نوجوانوں نے فون کیا کہ حضرت یہاں پر قادیانیوں نے چند سنی نوجوانوں کو مارا۔ اس سلسلے میں کئی لوگوں سے ہم لوگ ملے ہیں، لیکن ابھی کچھ ہو نہیں سکا، آپ آئیے تو ایک میٹنگ کریں اور کچھ کیا جائے۔ اس وقت بھیونڈی میں تحریک فروغ اسلام کی شاخ قائم نہیں تھی۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ پہلے ہماری شاخ قائم کیجیے تب ہم آئیں، کیونکہ ہمارا مقصد شاخ قائم کرنا نہیں بلکہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اس کرنے کے لیے اگر شاخ کی ضرورت ہو تو ہم کرتے ہیں۔ میں یہاں آیا، میٹنگ ہوئی، اس میں کئی علماء جو موجود تھے، جن میں مولانا اجہاد صاحب مجھے یاد ہیں اس میٹنگ میں موجود تھے، اور بھی چند علماء تھے۔ وہاں پر گفتگو ہوئی کہ کیسے کیا کیا جائے۔ تب یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ بہت جلد یہاں پر تحریکی شاخ کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ لہذا مفتی عاقب صاحب قبلہ نے جو آج اس موضوع کو اٹھایا ہے یہ بہت اہم ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں کہ قادیانی جو کہ حضور کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو یا کوئی کسی اور کو بھی کہے تو آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، اس سے آپ کو کوئی بحث مباحثہ کوئی گفتگو نہیں کرنی، بس اس سے الگ ہو جانا ہے، دور ہو جانا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دینا، کیونکہ عوام کے لیے بحث مباحثے کی اجازت نہیں ہے۔ ضرورت پڑے تو علماء کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں۔ تحفظ ناموس رسالت کا چونکہ ایک پارٹ ہے، بہت بڑا پارٹ، ختم نبوت مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں ایک اہم مقصد لے کر، اسے آپ ایک عام جلسہ مت سمجھیں کہ آپ خطاب سنیں گے اور چلے جائیں گے۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا تو آپ کہیں گے بہت اچھا بولا، پوچھا جائے گا کیا بولا، کہا یہ تو یاد نہیں۔ یہ ہمارے جلسوں کی اکثر روایتیں ہو گئی۔ آپ کی محفل عام جلسوں سے کچھ ہٹ کر ہے، یہاں آپ کو آپ کی فکر کو بیدار کیا جانا ہے۔ آپ کی فکر جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوقت کا زوال آتا ہے۔ آج آپ کی فکروں کو بیدار بھی کرنا ہے اور آپ کو میدان عمل میں لانے کے لیے تیار بھی کرنا ہے۔ تو میری گفتگو کو گفتگو سمجھ کر سنیں، کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی وعظ نہیں ہے، نہ میں اس لائق ہوں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان علماء کی ڈیوٹیوں کا صدقہ ہے، میرے مرشد حضور تعالی شریعہ علیہ رحمۃ رضوان کا فیضان ہے کہ میں آج ان علماء کی موجودگی میں آپ سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد موعود الکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ وسلم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمانوں کی نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ کاروبار محفوظ ہے۔ ہر اعتبار سے آج مسلمانوں کو توڑنے کی کوششیں ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ ہے۔ آج آپ صبح اخبار اٹھائیں یا اپنا موبائل آن کریں تو آپ کو 2-4-6 واقعات ایسے سامنے آ جائیں گے کہ جو آپ کو ہلا کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی مسلم لڑکی کا کو شادی کے نام پر دھاگا دے کر اور اس کے ساتھ گینگ ریپ کرنا، کبھی کسی مسلم نوجوان کی موجودگی کر کے اس کی ویڈیو وائرل کرنا، کبھی کسی مسجد کو غیر قانونی بتا کر شہید کر دینا۔ غرب کی ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو بتانے کی حاجت نہیں، آج آپ سوشل میڈیا کے ذریعے باخبر ہیں۔ ابھی حضرت مفتی احمد صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسپین کی سرزمین پر جب مسلمانوں کو ختم کرنے، ان کو تحقیر کرنے کا ارادہ کیا گیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کا ٹیمپریچر ناپا گیا، اور وہ ٹیمپریچر ناپنے کا جو پیرامیٹر تھا وہ کیا تھا؟ عشق رسول۔ کیا تھا؟ عشق رسول۔ ہر زمانے میں مسلمانوں کا ٹیمپریچر ناپنے کا پیرامیٹر یہی رہا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مومن وہی ہے جو اپنے نبی کی عزت و عظمت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ مومن وہی ہے کہ علامت رسالت کی حفاظت کے لیے ہر آن اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں اسی پیرامیٹر پر ہماری تصدیق کی گئی۔ آپ نے اسپین کے بارے میں سنا، میں آپ کو ہندوستان کی طرف لاتا ہوں۔ ملک ہندوستان میں جب تقریباً 90 سالوں کی محنت کے بعد 2014 میں مکمل طور پر یہ اقتدار میں آ گئے، تو اقتدار میں آنے کے بعد ان کے پاس پورا پلان تیار تھا کہ مسلمانوں کو کیسے تباہ و برباد کرنا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا پلاننگ کرنی ہے، یہ سب کچھ تیار تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ اپنے آقاؤں یہود و نصارہ کی روش پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے مسلمانوں کا ٹیمپریچر ٹیسٹ کر لیا جائے، اور اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے 2015 میں گستاخ رسول کملیش تیواری کے ذریعے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرائی۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ گستاخی ہوئی تو ملک کے گوشے گوشے میں عشاقان رسول میدان عمل میں آئے اور سڑکوں پہ آ کر انہوں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے میدان عمل میں آنے کے بعد میمورنڈم دیے، جلوس نکالے اور یہ اعلان کیا کہ بدلہ جو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مرمٹنے کا جذبہ کبھی تھا اور آج بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہمارا یہ میسج، ہمارا یہ احتجاج جب لوگوں کے سامنے آیا تو یہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گستاخ کو کوئی کیفر کردار تک پہنچا دے، کوئی واصل جہنم کر دے۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس گستاخ کو سلاموں کے پیچھے بھیجا گیا تاکہ مسلمان مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور ہوا کہ یہی ہم خاموش ہوئے، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب ہم ٹھنڈے ہو کر بیٹھے، کیونکہ اس گستاخ کو سزا نہیں دی گئی تھی بلکہ اسے سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی، اسے تحفظ فراہم کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں تو وہ باہر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ ہم محمد صاحب کی زندگی پہ فلم بنائیں گے، معاذ اللہ۔ مسلمانوں اس میں صرف یہ بات کہی نہیں تھی، اس نے باقاعدہ یوٹیوب پر ایک ٹریلر لانچ کیا، ایک چھوٹا سا ویڈیو ڈالا جس کا نام، یہ علماء بیٹھے ہیں، کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، مقصد ہے آپ کی غیرت میں بیدار کرنا، کہ اس نے اس کا نام رکھا رنگیلا رسول معاذ اللہ۔ کہیے معاذ اللہ، معاذ اللہ تعالی۔ اتنا گھناؤنا نام، اس کے پیچھے کیسی گستاخیاں ہوں گی، لیکن مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد سے جو بیداری ہمارے اندر آنی چاہیے تھی، ہمیں اپنا چہرہ سکون کر کے میدان عمل میں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں آئے، ہم صرف اسٹیجوں پر ہی کہتے رہے۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔
آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔